اب اسی تعلق میں حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر کی ایک روایت بیان کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت منشی ظفر احمد صاحب اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی اور انہی کے الفاظ میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم نور الدین کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ تھے جن کی یہی تمنا تھی. حضرت شیخ محمد احمد صاحب یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ کی زبان میں. ایک دفعہ حضور لدھیانہ میں تھے، میں حاضر خدمت ہوا، یعنی حضرت شیخ ظفر احمد صاحب، منشی ظفر احمد صاحب، میں حاضر ہوا. آپ کی جماعت، ہاں حضور نے فرمایا کہ آپ کی جماعت 60 روپے ایک اشتہار کے لیے صرف کے لیے جس کی اشاعت ضروری تھی برداشت کرے گی. اب اندازہ کریں وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا. ایک اشتہار کی اشاعت کے لیے آپ کو اپیل کرنی پڑی ہے. 60 روپے کی ضرورت تھی اور جانتے تھے کس سے اپیل کرنی ہے. حضرت منشی ظفر احمد صاحب عرض کرتے ہیں میں نے اس بات میں جواب دیا اور کپور تھلہ واپس آ کر اپنی اہلیہ کے سونے کی ترڑی فروخت کر دی. اس زمانے میں 60 روپے میں سونے کی ترڑی فروخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافی بڑی وزنی ہوگی اور بڑی قیمتی ہوگی. اور احباب جماعت میں سے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا. اور آگے ان کے الفاظ ہیں، بڑے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے. اور 60 روپے لے کر میں اڑ گیا، دوڑتے ہوئے چلا گیا، ہلکے قدموں کے ساتھ ناچتا گاتا مسیح موت کی خدمت میں حاضر ہو گیا. لدھیانہ جا کر پیش خدمت کیے. چند روز بعد منشی اروڑا صاحب بھی لدھیانے آ گئے. اب منشی اروڑا صاحب بھی غیر معمولی فدائیت کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے، بے حد مواقع کی تلاش میں رہنے والے کہ کب جماعت کی خدمت کی توفیق ملے اور یہ خرچ کر سکیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خیال سے کہ میں نے کہا تھا جماعت لدھیانہ جماعت کپور تھلہ یہ رقم دے دے، اس خیال سے آپ نے سمجھا کہ کپور تھلہ نہیں دیے ہوں گے. یہ بات منشی اروڑا خان صاحب سے کر دی مسیح موعود صاحب کہ شکریہ آپ کی جماعت بڑے موقع پر کام آئی. 60 روپے کی ضرورت تھی اور فوراً پہنچ گئے. منشی اروڑا خان کو اتنا غصہ آیا کہ منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ پھر ساری عمر اس شخص نے مجھے معاف نہیں کیا کہ تم ہوتے کون تھے کہ ساری جماعت کی طرف سے آپ ہی خدمت کر دو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ غلطی سے بات ہو گئی ہے، ان کے سامنے اس کو ٹھنڈا کرو. اب یہ فرمایا منشی صاحب خدمت کرنے کے بہت سے موقع آئیں گے، اب گھبرائیں نہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں منشی صاحب مجھ سے ناراض رہے اور خدمت کے بہت مواقع ملے ہیں ان کو، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اور اقتباسات چندوں سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیے، وہ منافق ہے. معاہدے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کو جماعت کا ممبر بننے کی توفیق ملے اور اس کے نتیجے میں اس کو پتہ ہو کہ خدا مجھے کیا دیتا ہے، مجھے کیا اس کے حضور پیش کرنا چاہیے، تو یہ ایک قسم کا انسان اور خدا کے درمیان معاہدہ ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو وہ منافق ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہاں تک لکھتے ہیں اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیے، وہ منافق ہے اور اس کا دل سیاہ ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ ماہواری روپے ہی ضرور دو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر کے دو جس میں کبھی فرق نہ آئے۔ اور اس معاہدے کی مثال بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا، یعنی معاہدہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی کا پتہ ہی نہیں کچھ چل سکتا۔ نیکی کہتے کس کو ہے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جس کی محبت میں مبتلا ہو۔ وہ سارے لوگ جن کی ایک بھاری تعداد امریکہ میں موجود ہے، وہ نیکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس مال کی محبت میں مبتلا ہیں وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کو روکتا ہے۔ لن تنالوا البر، اس کا مطلب ہے کبھی بھی تم نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ یہ وہم و گمان ہے تمہارا، تم نیکی حاصل کر لو گے۔ جس مال سے محبت ہو وہ خرچ نہیں کر سکتے تو نیکی کا کیا تصور ہے؟